ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 6 جون 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 178 میں 178 میں ہم سورۃ النحل انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. بھائیو، سورۃ النحل قرآن پاک میں 16ویں نمبر پر سورت ہے ہماری اس ترتیب کے مطابق، اور یہ مکی صورت ہے. اور پورے قرآن میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف مائل کیا ہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جس میں فزیکل فینومینا آف نیچر، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو 2 صورتیں ہیں، ان میں پہلی صورت سورۃ النحل ہے اور دوسری سورہ الروم ہے. تو سورۃ النحل جو ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کا مرکزی ٹاپک ہی التذکیر بآلاء اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انسان کو سمجھائی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں تم آبزرو کرتے ہو یہ خود بخود نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ God is the only explanation on all the physical phenomena of nature in this universe. اللہ تعالیٰ ہی ہر اس چیز کی ایکسپلینیشن ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، چاہے زمین پہ ہو رہا ہے، چاہے زمین سے اوپر فضاؤں کے اندر جو کچھ بھی، جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان تمام کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایک سپریم بینگ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو God is the only explanation of all the physical phenomena of universe, in this universe, on the face of earth. بھائیو، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ مختلف اوقات میں نے مختلف لیکچرز بھی ریکارڈ کروائے تھے، جن میں 4 لیکچرز جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. نمبر 1 مسئلہ نمبر 59 ہے سورہ قاف کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اور اس کا ٹاپک تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، ایتھیسٹ کو. دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 60 ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ تعالیٰ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ.
جس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی انسان تک کسی پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ کی وحی نہ بھی پہنچے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی آبزرویشنز رکھ دی ہیں کہ انسان خود بخود گاڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور چوتھا لیکچر جو ایکسکلوسیو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھا، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو، جس میں نے دور حاضر کے جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنس، جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ گاڈ کا جو نظریہ ہے کہ یہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی، کسی گاڈ نے بنائی، کسی الہ نے بنائی، کسی بھگوان نے بنائی، کسی سپریم بینگ نے بنائی، یا کسی سپر نیچرل ایجنسی نے بنائی، یہ ایک ڈیلوژن ہے جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے پیچھے دلائل کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی جو پوری کتاب ہے اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید سائنس جو جدید شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ۔ بہرحال آج یہ الحمدللہ سورۃ النحل جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اس کا نام ہی ہے النحل۔ النحل عربی میں کہتے ہیں ہنی بی کو، جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ تو اس کا نام ہی بڑا اٹریکٹیو ہے کہ شہد کی مکھی کا پرٹیکولر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قدرت کی نشانیاں مختلف صورتوں کے اندر وارد ہوئیں، تمام کو اگر کمبائنڈ فارم میں ہم کسی صورت میں سمجھیں کہ جمع کیا گیا ہے تو وہ 2 صورتیں ہیں، ایک یہ سورۃ النحل ہے اور دوسری سورہ روم ہے، وہ پارہ نمبر 21 کے اندر انشاءاللہ جا کر آئے گی، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل صورت ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، قریب آ گیا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، تو مت جلدی کرو اس کے بارے میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مشرکین عرب کو ٹونٹ کیا گیا ہے جو کہتے تھے بار بار کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تو بالکل قریب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایون نزع کے عالم میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی صورت میں آگے چل کر آیات آئیں گی کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت کے وقت، یعنی ابھی اس کو موت آئی نہیں ہوتی، نزع کا عالم ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ 2 مبارک انگلیاں، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی یوں بلند کرتے اور فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو بالکل اس طرح ساتھ بھیجا ہے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اگر آپ ملینز آف ایئرز کی جو انسان کی جو ہسٹری ہے پیچھے، ویسے تو ہم اندازہ نہیں کہہ دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک 10,000 سال، ہو سکتا ہے یہ 10 لاکھ سال بھی بنتے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس کو پروف کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ لاکھوں سال کی جو انسانیت کی زندگی اس دنیا پر آباد ہے، اس زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کمپیئر کیا جائے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بالکل ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہر خطبے سے پہلے یوں 2 انگلیاں بلند کر کے فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ 2 انگلیاں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی، جو ہم خطبہ بھی شروع میں پڑھتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی الفاظ ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، وہ والے الفاظ بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بالکل قیامت تو قریب آئی، مت جلدی میں جاؤ، جب قیامت آ جائے گی یعنی تم پر موت کا وقت طاری ہو جائے گا یا وہ بڑی قیامت آ جائے گی
پھر تو بھاگنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس انکار کرنے سے کوئی ٹینشن ہے، نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہی اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کے ساتھ، روح کے ساتھ جو وحی ہے اس کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی یہ جو وحی نازل ہوئی ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کیا اس کا پرپس ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ڈر سنا دو اس کتاب کے ذریعے سب کو کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ یہ اعلان کریں گے کہ اللہ ہی معبود ہے. فاتقون، پس مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے پرپزفل، با مقصد، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے، بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، منی کے قطرے کے ساتھ. فاذا هو خصیم مبین، پس اب وہ کھلا جھگڑالو بن گیا ہے. یعنی اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا، ایک گندے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا ہے، یا گاڈ کو مانتا ہے تو گاڈ کی نہیں مانتا. اپنی پیدائش پر تو غور کریں. والانعام خلقها، اور چوپایوں کو بھی، جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، جس میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور منافع کی چیزیں بھی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. اب یہاں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، التذکیر بالآلاء اللہ کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو تمہارے گرد و پیش میں تمہیں نظر آتی ہیں، ان کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی ہے جس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. یہ خود بخود نہیں بن گئی. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو یہ دعوت دیتے ہیں، ایک مرغی کا انڈا توڑ کر پلیٹ میں رکھتے ہیں، اس لیس دار مادے سے کوئی ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں سے چوزوں کا نکلنا، مختلف پرندوں کے چوزوں کا نکلنا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. بھائیو، جو کام انسان پوری انٹلیکچوئل ان پٹ دے کر بھی نہ کر سکے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کام خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا وہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کسی ایسے کرنے والے نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت بڑی قدرت رکھتا ہے. اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھو اپنے چوپایوں کو. ابھی بھی آپ اگر گاؤں کی زندگی دیکھیں اور میجورٹی دنیا کی زندگی دیکھیں، ان 50-60 سالوں کو اگر نکال دیں تو پیچھے تک لوگوں کی یہ ڈائریکٹ انٹریکشن انہی چوپایوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اس وقت بھی کہا جاتا تھا جس کے گھر گائے ہے یا بھینس ہے تو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے. دودھ بھی اسی سے، گھی بھی اسی سے، مکھن بھی اسی سے، دہی بھی اسی سے، حتیٰ کہ اس کے گوبر کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا. ہمارے پنجاب میں آج بھی کیا جاتا ہے کہ گاں جڑا ادھا رزق ہوتا ہے، جہاں گھر گاں ہوئے تو ادھا رزق ہے، بھینس ہو یا گائے ہو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم چوپایوں کو دیکھو نا، لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، ابھی بھی میجورٹی نے رکھے ہوئے ہیں، اس میں تمہارے لیے فیہا دفء، گرم لباس ہے. اب یہ دمبے کی جو اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے، جو اس کو شیو آف کیے جاتے ہیں، اس کے بال، وہ گرمائش کے طور پر اس سے کمبل بھی بنائے جاتے ہیں، جیکٹس بھی بنائی جاتی ہیں. اور پھر خود ان جانوروں کی کھالیں جو ہیں چمڑے کی فارم میں، وہ بھی گرم لباس کی فارم میں پوری دنیا کے اندر آج بھی استعمال ہوتی ہیں. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی اس میں فائدے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو.
پروٹینز جو ہیں وہ انہی چوپایوں سے حاصل ہوتی ہیں، میٹ جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں انہی سے حاصل ہوتی ہے، اور منافع بھی ہیں اور اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر ذکر آئے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور ان جانوروں میں جب ان کو چرانے کے لیے تم لے جاتے ہو اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لے کر آتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہو تو ایک سینس آف پراؤڈ جو تمہارے اندر آتا ہے، ایک زینت ہوتی ہے، یعنی جو گڈریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جب 100-150 بھیڑیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زینت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فخر عطا فرمایا، کیا ایک بکری ہوتی ہے اس سے پھر کتنی بکریاں آگے بن جاتی ہیں اور ایک ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی بکری انسان کو خود بنانی پڑ جائے تو بنا سکتا ہے کوئی انسان، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسل کا سلسلہ ریپروڈکشن کا شروع فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کو چرا کے اس وقت بھی اور صبح جب لے کر نکلتے ہو تو کتنے فخر کا سامان تمہارے لیے اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ ان شہروں تک تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ، اگر یہ جانور موجود نہ ہو۔ آج بھی ایون پہاڑی علاقوں کے اندر ایون جو ہماری فوج بھی ڈپیوٹ ہوتی ہے انہوں نے بھی دیکھیں بڑے بڑے خچر اور گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اسی پہ سامان لے کے جاتے ہیں۔ اب ہر جگہ تو سڑک بنائی نہیں جا سکتی، اتنے مشکل راستوں سے انہی جانوروں کو استعمال کر کے ان کے اوپر سامان لاد کر لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریگستانی علاقوں میں وہاں پہ گاڑی چلانا تو بڑی مصیبت ہے، تو وہاں پر اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے ڈیزائننگ فرمائی ہے، 1 مہینے تک وہ پانی بھی اپنے معدے کے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ 1 مہینے تک پانی پینے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پانی پیے وہ سامان اٹھا کے چل سکتا ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ریگستانی جہاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اس اونٹ کا ذکر کیا، افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اس کو دیکھو کیسا ڈیزائن کیا ہے، اس کے پاؤں کتنے چوڑے چوڑے بنائے ہیں جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ ریگستان پہ چل سکتا ہے۔ گھوڑا تو نہیں بھاگ سکتا ریگستان میں، وہ تو تھک جائے گا، اس کے تو مسل جواب دے جائیں گے گھوڑے کے اگر آپ اس کو ریگستان پہ چلائیں تو۔ یہ اونٹ ہی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا اور وہ اپنی پیاس پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کی ہیں اور تمہارا یہ سامان اٹھا کر دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں یہ جانور، جہاں تم بڑی مشکل کے ساتھ پہنچو اگر تمہیں خود اٹھانا پڑے۔ تو آج بھی یہ پہاڑی علاقوں کے اندر یہ جانوروں کے ذریعے ہی ساری نقل و حمل جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ آج تک یہ چیزیں ویلڈ ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اس کے رحم کی ہی ایک آپ سمجھ لیں تجلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں ان جانوروں کو لگا دیا ہے اور انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ انسان ان کو اپنی زبان سمجھا ہی نہیں سکتا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ انسان اشاروں کے ذریعے گھوڑوں کو بھی مطیع کر دیتا ہے، خچر کو بھی، گدھے کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی کا ذکر آپ دیکھ لیں آگے آگے، والخیل والبغال والحمیر، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زینت کا بھی سامان بنے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو مشکل علاقوں میں سفر ہے وہ انہی جانوروں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایون آج کے دور میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جب یہ فوج کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی وہ بڑے پلے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی یہ سمبل ہے دنیا کے اندر ایک۔ تو گھوڑے آج بھی یہ فوجیوں نے خچر اور گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، مشکل راستوں کے اوپر، تو خود تو نہیں سارا سامان اٹھا کے جا سکتے، تو انہی گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کے ذریعے یہ سارا سامان لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تمہاری زینت بھی ہے۔ اس وقت بھی ایک مہنگے گھوڑے جو ہیں وہ انسان کے لیے بڑی فخر کا باعث ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ گھوڑ ریس ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، اور کس طرح گھوڑوں کو پالا جاتا ہے، ان کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو آج بھی گھوڑا جو ہے وہ زینت کا باعث ہے لوگوں کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ایسی سواریاں، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔
اب اس کے اندر وہ ساری چیز پوشیدہ ہے جو انسانی ترقی ہونے والی تھی، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے وہ یخلق، یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے عربک لنگوسٹک میں. اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا ایسی سواریاں تخلیق کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. اور یہ چیز جس طرح کھل کے آج ہمارے دور میں سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں تھی. وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، وہی ارشمیدس پرنسپل ہے کہ قوت اچھال کا جو ہم جسے قانون کہتے ہیں، لا آف بوئنسی، جس کے تحت جو ہے وہ ہواؤں میں جہاز اڑ رہے ہیں اور بحری جہاز سمندروں میں چل رہے ہیں. وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جس کو انسان نے یوٹیلائز کیا ہے اور چیزیں ڈیزائن کر دی ہیں. اگر آج قوت اچھال ہوا کے اندر سے یا سمندر کے پانی میں سے ختم ہو جائے تو کوئی چیز تیر ہی نہیں سکتی. نہ ہواؤں میں کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ سمندروں میں کوئی جہاز تیر سکتا ہے. اسی طریقے سے فرکشن رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور ہمارے پاؤں کے درمیان، یا ٹائر اور زمین کے درمیان. اگر یہ فرکشن قوت مزاحمت نہ ہو تو کوئی بھی چیز زمین پہ چل ہی نہیں سکتی. آج جو یہ بلٹ ٹرین بنا لی گئی ہے، 550-600 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے زمین کے اوپر ٹرین چلتی ہے، تو اسی فزیکل فینومینا آف نیچر کی وجہ سے. چاہے وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری کے اوپر چلتی ہو، چاہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے چلتے ہو. اور وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھ دی ہے فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے تحت، تو یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی کو ہم یوٹیلائز کر کے تو آج ہماری سائنس پاسبل ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے، تو انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں کہ جو 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. بوئنگ 747 یا ایئر بس A380، اس کو آپ دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے. انسان نے بنایا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کے انسان کو اگر آپ زندہ کر کے یہ بتائیں کہ انسان نے ایسا جہاز بنا لیا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کروائی ہے، ایوولوشن ہوئی ہے انسان کی، لرن کرنے کی ایوولوشن. جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب بویا جاتا ہے زمین میں تو اس گٹھلی کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، لیکن اس گٹھلی کو درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے، تب جا کے اس پہ پھل لگتا ہے. اسی طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کے ناموں کو سکھا دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی کی آج آپ سمجھ لیں ایک ایکسپلوریشن ہے، بلکہ ایکسپلوژن ہو چکا ہے سائنس کی فارم میں کہ انسان نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی ہیں. تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں تخلیق فرماتا ہے اور تخلیق فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے. ہاں آج ہم جان رہے ہیں اور پتہ نہیں آندہ کیا ہونے والا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دریافت ہو جائیں اور انوینٹ ہو جائیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے راستے کو واضح کرنا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں غلط راہیں بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا اور انسان پر ہدایت کو واضح کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں اب اس ہدایت کو کون قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت دکھانی ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جناب کوئی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، کوئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی فلاں کے گھر پیدا ہوا، کسی کا کیا قصور ہے؟ تو ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں. میں تو ان سے پہلے یہ پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی محروم رہ گئے. بدبخت تو وہ ہے نا جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے. مسلمانوں نے اپنے گھر میں اس قرآن کے سامنے آنکھ کھولی، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے آباء اجداد پردادا تک پیچھے تک پرکھوں میں بھی 1000 سال تک بھی شاید کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو. یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ لوگ اس سوشل میڈیا کی برکت سے اور انٹرنیٹ کی برکت سے اور یہ سافٹ ویئرز ڈیولپ ہونے کی وجہ سے قرآن کی طرف آنا شروع ہوئی ہے ینگ جنریشن، اور لوگوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی ہیں ینگ ایج کے اندر. ورنہ پرانے لوگوں کو آپ دیکھیں، آج سے 40-50 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نہ عورتیں اس وقت اس طرح برقع کرتی تھیں اور نہ مرد داڑیاں رکھا کرتے تھے. اب لوگ اپنے ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اس جدید دور کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نالج سمیٹ دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت کو واضح کرنا. تو انسان ٹینشن لیتا ہے فلاں ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا, عیسائیوں کے گھر. بھائی میں تو پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ ابھی بڑی حیران کن بات ہے, لیکن یہ بڑا کڑوا جملہ ہے, اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو اور سورہ فاتحہ اس نے سنی ہوئی ہو اور اس میں بار بار سنتا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر بھی یا علی مدد کہتا ہو, تو بدبخت نہیں مر جائے گا وہ؟ اس سے تو وہ ہندو بہتر ہے کہ جس کو کم از کم کوئی لیم ایکسکیوز قیامت والا دن ہو جائے گا کہ میرے تک تو حق پہنچا ہی نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر حق واضح نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے اتنی بات پہ چھوڑ دے کہ وہ یہ مانے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے. ہاں, حق واضح ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ حق سے اناد کرے پھر اس کی بخشش نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہونے والا تو پھر بھی خوش نصیب ہوگا اگر ایک گاڈ کا کنسیپٹ چھوٹا موٹا اس کے ذہن میں ہو. وہ ہوتا ہے نیچر پہ ہوتے ہیں لوگ, جب تک اس کی نیچر کو مسخ نہ کیا جائے. لیکن یہاں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول بھی سمجھتا رہا, بڑا محب رسول بھی سمجھتا رہا, بڑا دیندار بھی سمجھتا رہا, تہجد بھی اس نے نہ چھوڑی, پگڑی بھی باندھی رکھی, نمازیں اور تسمیہ بھی پھیرتا رہا, شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر, عقیدوں میں شرک ہے, تو بدبخت تو وہ ہے اصل میں, بدبخت وہ ہندو نہیں ہے. اس کے پاس تو پھر بھی کوئی لیم ایکسکیوز ہے, چھوٹی موٹی حجت ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر, اگر اس طریقے اس تک حق نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ حق پہنچائے گا, مسلمان تک بھی کافر تک بھی. یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. تو انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو اسے قبول کر لو, چاہے ناشکری کی روش اختیار کرو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا. کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہدایت ہے, اور یہ اس طریقے سے فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی نہیں آپ کو ملے گی, کوشش کرنے سے ملے گی. میری زندگی کا سب سے بڑا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی نے بغیر میری مرضی کے مجھے پیدا کر دیا, میں اس کو پہچاننے کی کوشش کروں کہ اس کائنات کا کریٹر کون ہے, میرا بنانے والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, اللہ نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے دلائل کو, حق کو واضح کرنا, حق کے راستے کو. وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور اس کے اندر غلط راہیں بھی موجود ہیں. دروشی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو غلط راہیں بھی موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو بھی واضح کر دیا ہے, ان غلط راہوں کے اندر بالکل نمایاں کر دیا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی شخص ہے کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ کوئی ہے کائنات کے اندر بندہ؟ ہماری اسٹیٹ کے اندر موجود ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے, یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. اور اسی میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے. یعنی یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ حق جو ہے اس کو فتح ہونی چاہیے اور باطل کو فتح نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے چیز ڈال دی اور اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اگر ہم تک نبی کا پیغام نہ بھی پہنچے, وہی نہ بھی پہنچے, تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں, تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ مَجْمَعِينَ, اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا لوگوں کو تو سب کو ہی ہدایت پر جمع فرما دیتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت دے جس طرح فرشتوں کو دی ہے, بلکہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی خوبی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. انسان کے پاس سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اس سے بڑی خوبی انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسی لیے تو کہا گیا فرشتے سے بہتر انسان بننا اسی لیے ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنی اس مختصر سی زندگی میں
اپنے رب کو چوز کرنے میں کامیاب ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو فرشتوں کو بھی اس پر فخر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اچھی مجلسوں میں، فرشتوں کی مجلس میں۔ بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں جب لوگ اللہ کا ذکر اور خصوصاً قرآن کی تعلیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے اور فخر فرماتا ہے۔ تو انسان اپنی قدر کو پہچانے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، جو اس کو یہ چیز دی ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے۔ تو زبردستی ہدایت دینا چاہتا ہوں، دیکھیں فرشتوں کو دی ہوئی ہے، اربوں خربوں فرشتوں کو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق نہیں چاہتا تھا، وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس مخلوق ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل واضح کرے اور وہ اپنی مرضی سے خود حق کو چنے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، ایک آنے واحد میں سارے ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اس یونیورس میں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے جو 4 لیکچرز دیے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے کانٹیکسٹ میں، اس میں نے یہ ثابت کیا انہی آیات کی روشنی میں کہ یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تقدیر کے لیکچر مسئلہ نمبر 103، 104A اور B اور C، یہ 4 لیکچرز ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، لکم منہ شراب، جس میں تمہارے لیے پینے کا سامان بھی موجود ہے، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے سبزہ اگتا ہے اور اسی سے تمہارے مویشی پھر چرتے ہیں۔ یعنی یہ جو سبزہ اگتا ہے یہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ پورا واٹر سائیکل ہم پچھلی دفعہ سورہ الحجر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو ویپوریٹ کرتا ہے، وہی پانی جو ہے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، سورج سے ہی وہ ویپوریشن ہوتی ہے، پھر سورج کی روشنی سے ہی وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلنا شروع ہوتے ہیں، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے سوتوں میں نیچے بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بھی پانی برساتا ہے اور اسی سے چارہ نکلتا ہے، چارے کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، ہماری کھیتیاں بھی جو ہے وہ سب کی سب اسی پانی کی وجہ سے اگتی ہیں۔ تو صرف واٹر سائیکل اگر ڈسٹرب ہو جائے، اگر یہ پانی ویپریٹ ہونا چھوڑ دے تو ہم پیاسے مر جائیں گے، اندر زمین میں بھی پانی خشک ہو جائے گا، آسمان سے بارش نہیں برسے گی، گلیشیئر تک بھی نہیں پانی پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مخلوق کو تباہ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں اسی پانی کے ذریعے سے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کو بھی۔ اب زیتون بڑی مبارک چیز ہے، اس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا پھل کھایا بھی جاتا ہے۔ وَالنَّخِيلَ، اور کھجور، وَالْأَعْنَابَ، اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اسی زمین سے اس پانی کے ذریعے اگتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پھلوں کے اوپر، ان کے پکنے کے اوپر غور کرو، ایک ہی پانی ہے جس سے تم سیراب کرتے ہو، ساتھ ساتھ درخت لگے ہوئے ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آم کی گٹھلی آپ نے بوئی ہے تو اس میں سے انار کا درخت نکلا ہے، نہیں، اس میں سے اتنے اوبیڈینٹ ہیں یہ درخت، جو بیج آپ بوئیں گے اس میں سے وہی چیز نکلے گی، اتنی اوبیڈینس۔ اور اس زمین کی اوبیڈینسی دیکھیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، یہ زمین کتنی مطیع ہے اور کتنی اللہ نے مسخر کر دی ہے، اور کتنی اپنی فزیکل فینومین آف نیچر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں ڈال دی ہے اس کو فالو کرتی ہے، کہ آپ سڑک کے کنارے، حالانکہ سڑک جو ہے وہ لک کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کنارے پر جب یہ بارش کی وجہ سے مٹی بہنا شروع ہوتی ہے سائڈوں سے، تو اس کے کنارے پہ تھوڑی تھوڑی مٹی جب فٹ پاتھ کے کنارے پہ جمع ہو جائے تو آپ وہ دیکھیں گے اس کے اندر سے بھی سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ، ایون اگر آپ یہ پرانے آپ قلعے دیکھیں، آپ تو قلعہ روہتاس جاتے ہیں، آپ قلعہ روہتاس میں دیکھیں، قلعہ روہتاس میں چند پرانے قلعوں میں سے ہمارے جہلم شہر کا، اس کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان مٹی کی چنائی ہے، اس زمانے میں تقریباً آپ سمجھ لیں 300-400 سال پہلے، تو اس مٹی کی چنائی میں سے بھی گھاس نکل آتی ہے، کبھی کسی پرندے نے بیٹھ کے وہاں پر بیٹ کر دی اور اس کے ذریعے بیج وہاں تک پہنچ گیا، اس میں سے بھی نکل آئے گی۔
تو اتنی اوبیڈینٹ ہے یہ زمین، بلکہ ہر چیز اوبیڈینٹ ہے. سورج دیکھ لیں، کبھی ہمارے آباء اجداد میں کبھی ہسٹری میں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ سورج کی اورینٹیشن کبھی ڈسٹرب ہوئی ہو. اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ ہو جائے تو ہم سردی سے مر جائیں، اور اگر یہ کم ہو جائے تو ہم گرمی سے مر جائیں. اتنی ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی موتی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیتون، کھجور، انگور، پھر سورہ قاف میں آتا ہے کھجوروں کو تم دیکھو کس طرح تہ بتہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کبھی کھجور کے گچھے کو اتار کے دیکھیں، یعنی اگر وہ گچھے میں سے ایک ایک کھجور الگ کر دی جائے تو دوبارہ اس جگہ پہ لگا نہیں سکتا انسان اتنی پرفیکشن کے ساتھ. اور کتنی بلندی پہ جا کے لگی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر کیا مٹھاس ڈالی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں ہدایت ہے، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں. عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. اگر کوئی شخص اپنا انٹلیکٹ اور عقل استعمال کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر بنی ہیں کسی مقصد کے تحت. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھینس دودھ دینے کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا. جب بھینس دودھ دینا بند کر دے نا اور ڈاکٹر اس کو لا علاج کر دیں تو سیدھی مجھ جڑی ہے نا وہ کمیلے پہنچ دی ہے، اگلے دہاڑے تو گوشت آ جاتا ہے. بھینس بھی اپنا فنکشن نہ صحیح پرفارم کرے تو ذبح خانے چلی جاتی ہے. اگلے دن اس کا گوشت جو ہے وہ کوڑی داموں مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے. حالانکہ بھینس کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے. آج بھی اچھی اگر بھینس ہے 1.5-2 لاکھ روپے کی تو ہے اچھی دودھ دینے والی، بلکہ اس سے بھی مہنگی. لیکن چند سو روپے کلو اس کا پھر گوشت بکتا ہے جب وہ اپنا کام کرنا بند کرتے ہیں. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. انسان کیا تو نے یہ گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون. اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا. بھائیو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کی تابع فرمانی نہ کی تو. اسی کی پناہ لینی ہے اور اسی کی طرف رجوع لانا ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. لیکن یہ اس کے اندر نشانیاں اسی کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی نے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو تمہارے لیے. کیسا کام میں لگایا ہے. دن کے وقت ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، رات کے وقت آرام کرتے ہیں. انسان کتنا مفلس و لاچار ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور نیند پوری کرنی ہوتی ہے. کبھی اس کے اوپر غور تو کریں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہماری مشینری فیل ہو جائے اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند پوری نہ کریں. زیادہ 48 گھنٹے جاگ لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں جاگ سکتے. یعنی نیند لیے بغیر ہم آگے پرفارم کر ہی نہیں سکتے، اتنے لاچار ہیں. اب آپ کو آیت الکرسی سمجھ آئے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے. اب یہ بات تو بڑی نارمل سی ہے لیکن اس کے اوپر غور کریں. ایک سمندر پنہا ہے اس بات کے اندر کہ انسان جو اتنا بڑا متکبر بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند نہ پوری کرے تو اس کی مشینری کام ہی نہیں کر سکتی. اور وہ اللہ ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے اس نے پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ محتاج ہی نہیں ان چیزوں کا. تو اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے. والشمس والقمر. اور چاند کو بھی اور سورج کو بھی. سورج کو بھی اور چاند کو بھی اس نے مسخر کر دیا ہے. کیسی خدمت میں لگا ہے. 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں سے ریلیز ہوتی ہے. اور یہ صرف ایک سورج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر زندگی آباد ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر موجود ہیں. اور پھر یہ 300 ارب جو سورجوں والی اور سٹارز والی گلیکسی جو ہے یہ صرف ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اس کائنات کے اندر ابھی تک ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق دریافت ہو چکی ہے. یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر جو زمین پہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کائنات کے اندر ستارے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور لگایا ہے ان کو کام میں. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ.
اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لقوم یعقلون، لیکن ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کریں گے. اب آپ کو جملہ سمجھ آئے گا جو میں نے شروع میں بولا تھا. God is the only explanation of all the physical phenomena of nature in this universe. God ہی ایکسپلینیشن ہے. آپ کسی بھی چیز کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں. اچھا، چیزیں بلندی سے زمین کی طرف آتی ہیں، کیوں؟ ڈیو ٹو گریوٹی. کشش ثقل کی قوت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. یہ گریوٹی کیوں ہے زمین کے اندر؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین چونکہ میٹر ہے، اور میٹر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ میٹر کی خصوصیت کیوں ہے، تو بس پھر آگے سائنٹسٹ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قدرت کا قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے. تو ہر چیز کے پیچھے ریزن جو ہے وہ گاڈ ہے، اللہ ہے ریزن، جس نے ان ساری چیزوں کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو ہم نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے زمین میں، الگ الگ ہے ان کا روپ. زمین بھی آپ دیکھیں یہ مختلف رنگوں کی زمین بھی ہوتی ہے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں بھی مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں. اور ایسی زمین بھی ہے جس کے اندر سے ماربل بھی نکلتے ہیں، وائٹ کلر کا ماربل بھی نکلتا ہے، ریڈ کلر کا بھی نکلتا ہے، گرین کلر کا بھی نکلتا ہے. اور پوری دنیا میں، پاکستان میں تو پاکستان کے جو اسلام آباد کے ایریے کا جو ماربل ہے وہ تو مارگلا ہلز کا مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی زمین، اس پتھریلی زمین کو ماربل کی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. اور ہمارے پنجاب کی جو میدانی علاقوں کی زمین ہے، یہ دنیا میں زرخیز ترین زمین ہے، جو زمین سے جو ہے وہ زراعت ہم کرتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، اجناس اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کی زمینیں پیدا کی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی نشانیاں. لقوم یذکرون، لیکن ان کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، جو ماننا چاہے گا نا بات، اسی کے لیے نشانیاں ہیں. ویسے تو میں نے آپ کو کہا نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کی عقل ہے وہ تو سوچے گا، عقل نہیں ہے، اس کی طرف تفکر نہیں کرتا، تو وہ تو پھر اس طرح الٹ اپ زندگی گزار کے مر جائے گا. اس کو وہ کہے گا بس یہ خود بخود ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں برسات کے اندر بارش ہوتی ہے، اس کے بعد سبزہ نکلتا ہے، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. لیکن ذرا سا سوچنا شروع کرے گا تو یقین کریں ڈر جائے گا. میں جب کبھی تربوز کاٹتا ہوں نا، یقین کریں خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ایک اتنا سا بے قدر بیج ہم نے زمین میں بویا، اس میں سے اتنا بڑا تربوز نکلا، اتنی موٹی اس کی کھال، ڈارک گرین کلر کی، پھر اس کو کاٹیں تو اس کے اندر ریڈ کلر کا گودا، اور اس میں مٹھاس. زمین کو آپ چاٹ کے دیکھیں کوئی مٹھاس نہیں ہے، ہاں نمکین ضرور ہوگی. اور پھر وہ ایک تربوز کے اندر ہزاروں بیج، ایک تربوز کروڑوں اربوں تربوزوں کا ڈیٹا لیے ہوئے اپنے اندر. وہ جتنے بیج ہیں، ہر بیج سے آگے پھر ایک تربوز. اور اس طریقے سے ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان جب کبھی بھی قدرت کی کوئی چیز کھانے لگے بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو فوراً ذہن میں لائے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے، اور یہ آپ بنا کے کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کبھی غور کیا، رات کو ہم روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح کے وقت اٹھ کے آرام سے پیشاب کرتے ہیں. میں تو یقین کریں جب کبھی بھی ٹوائلٹ جاتا ہوں نا، تو ٹوائلٹ جا کر باہر نکلنے تک ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے کہ میرے اختیار سے کچھ نہیں ہوا، میرے گردوں نے جو پیشاب کو الگ کیا، میرے معدے نے اس خوراک کو ہضم کیا، جگر پیرلل میں خون بنا رہا ہے، اس خوراک کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہا ہے میری انرجی کے اندر، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم باہر کی ٹریفک سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں. بھائی ہمارے جسم کے اندر جو ٹریفک اللہ نے چلائی ہوئی ہے، انسان یہ کھال اگر ہٹ جائے تو جتنی مشکل ٹریفک اندر چل رہی ہے، اگر وہ ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا. پیشاب اگر انسان کا بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نا، سارے بزرگ فرشتے سب مل کے بھی ایک بندے کا پیشاب نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ بند کرتے. اور اگر انسان کو یہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ پیشاب روک سکے تو ہر وقت پیشاب نکلتا رہے. ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو پیشاب نہیں روک سکتے. ایک دماغ کے اندر پورا ایک بیلنس سسٹم ہے جو ہمیں ایک سگنل جاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم
مثانے کے ذریعے پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ڈسٹرب ہو جائیں تو پیشاب نکلتا رہتا ہے, بغیر ارادے کے بھی نکلتا رہتا ہے. تو انسان بڑا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت سامنے آئے تو اسی لیے ہمیں کیا چیز سکھائی گئی ہے کہ جب کبھی بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا مطلب؟ کہ اے چیز تیرے اندر خوبی نہیں ہے, خوبی اس کی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. خوبصورت آم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ, خوبصورت پھول دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ, کہ پھول میں خوبصورتی نہیں ہے, خوبصورتی اس پیدا کرنے والے میں ہے. پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھے عیب کے بغیر پیدا کر دیا, وہ ہے پاک اصل میں. تو جب کبھی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ کہا کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اور اسی نے سمندروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. یعنی سمندر کی اگر پانی میں بوائنسی کی فورس نہ ہو تو آپ اس میں جہاز ہی نہیں چلا سکتے. جہاز نہ چلائیں تو اندر پہنچیں گے کیسے؟ کنارے پہ آپ کتنی مچھلی پکڑ لیں گے؟ اور مچھلی بھی اگر کنارے پہ نہ آئے, اس مچھلی کی خوراک اللہ تعالیٰ نے کنارے کے قریب رکھ دی ہے تب وہ آتی ہے. ادروائز مچھلی جو ہے وہ ڈیپ سی کے اندر ہو تو ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے. اور آج تو ہمیں سائنس پھر بتا رہی ہے کہ یہ تو سب سے سیف فوڈ جو ہے یہ سی فوڈ ہے. ریڈ میٹ کے مقابلے پہ اس کو وائٹ میٹ کہا جاتا ہے. یہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, ہم زمین پہ خوراک کی بات کر رہے ہیں, زمین سے ہزاروں گنا زیادہ خوراک اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھ دی ہے انسان کے لیے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, اور اسی پانی سے تم زیور بھی نکالتے ہو. یہ زیورات بھی نکلتے ہیں سمندر کے پانی سے, سیپیاں بھی نکلتی ہیں, اس طرح کی خوبصورت چیزیں بھی. تَلْبَسُونَهَا, جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور کشتیاں بھی جو موجوں پر چل رہی ہوتی ہیں وہ اسی کے حکم سے, تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کا شکر بھی ادا کرو. جب بھی کسی سواری پر بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرے. وہ سورہ الزخرف میں آ بھی جائے گا. اس کا شکر کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا ہے کہ جب کبھی بھی کسی سواری پر بیٹھو تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا, ہم تو اس کو قابو میں کر ہی نہیں سکتے تھے, اور ہمیں بالآخر مر کے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. آپ دیکھ لیں جب بھی اس قسم کی دعائیں آئیں گی نا تو ان کی کنگلو یہی ہوگی کہ آپ نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبرستان جانے کی دعا, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو ہر وقت جو موت ہے اور اللہ کے حضور پیشی جو ہے اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن کی جواب دہی یہ انسان کے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ اس کو لے کر نہ لرزے. یہ سٹیبلائزنگ ایفیکٹ جو ہے, جیسے ہم ویل بیلنسنگ کرتے ہیں نا, میس اس کے سرکمفرنس کے اوپر لگاتے ہیں, زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی موشن کو بیلنس کیا ہے پہاڑ جما کر. وَأَنْهَارًا, اور اسی نے نہریں بھی جاری کر دی ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور اسی نے راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزل پا سکو. یہ زمین میں راستے بھی اللہ تعالیٰ نے, ایک دیکھیں پانی کی وجہ سے بھی نیچرل راستہ بنتا ہے اور ویسے بھی نیچرل راستے ہیں. راستے نہ ہو تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, یا ہمیں پھر کشتی استعمال کرنی پڑے. تو یہ راستے جو زمین کے اندر بنے ہیں, ورنہ اگر پہاڑی پہاڑ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ راستہ تو نکال نہیں سکتے. اب تو ہم کھود کے ٹیکنالوجی کی برکت سے نکال رہے ہیں, لیکن پہلے لوگ کیا کرتے تھے, انہی پہاڑوں میں سے کوئی راستہ تلاش کر لیتے تھے. تو راستے اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر راستے بنائے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ اپنا سفر اختیار کر سکو. اور پھر اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے, وہ علامات, اور اللہ تعالیٰ نے علامتیں بھی بنا دی ہیں. یعنی پرانے زمانے میں بھی جب لوگ سفر کرتے تھے, آج بھی ہم علامتیں خود بنا لیتے ہیں کہ جی لاہور اتنے کلومیٹر اس طرف ہے اور پشاور اس طرف ہے, یہ علامتیں ہم رکھتے ہیں. لیکن پرانے زمانوں میں بھی لوگوں نے پہاڑوں کی شکل میں علامت رکھی ہوتی تھی. اچھا جی اب یہ جہلم کا پل کراس کیا ہے تو اب جناب جو ہے وہ کھاری اور گجرات اتنا رہ گئے ہیں, اور پھر آگے چناب کا پل. یہ ساری علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اتنا ٹائم لگے گا.
تو اس طرح کی علامتیں میں بھی اب جب ہر ویکینڈ پہ اسلام آباد جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے اچھا میں اب یہاں پہنچوں، اب ادھر سے آگے آدھا گھنٹہ لگے گا، ادھر سے آگے جو ہے 15 منٹ رہ گئے. تو علامتیں ابھی بھی وہ انسان خود بھی بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں ایسے رکھی ہیں. اور ایک جو چیز بڑی اہم ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی راستے حاصل کیے جاتے ہیں. یہ نارتھ سٹار جو ہے جسے ہم قطبی ستارہ کہتے ہیں، ایگزیکٹ شمال میں ہوتا ہے، یہ نارتھ پول کے اوپر ایگزیکٹ، اس کی پوزیشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اور وہ جو ہمارا وہ جو دب اکبر ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. اسی کی وجہ سے ہم ڈائریکشن دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، تاریک سمندروں میں سفر کر رہے ہوں یا زمین کے کسی تاریک حصے میں ہوں، آسمان کے اوپر نگاہ اٹھائیں تو قطبی ستارہ اگر ایک طرف ایک دفعہ آپ لوکیٹ کر لیں، وہ آپ طریقہ جس کو سیکھنا ہے تو لیکچر کے بعد میں اس کو بتا دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ کس طریقے سے. بار وہ جو دب اکبر ہے اس کے جو وہ 7 ستاروں کا جو جھرمٹ بنا ہوتا ہے، اس کے جو اگلے والے 2 ستارے ہوتے ہیں اس کی ٹپ کے اوپر، ان کی سیدھ میں بالکل قطبی ستارہ ہوتا ہے. اور ایک دفعہ آپ وہ لوکیٹ کر لیں تو آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنا دایاں کندھا قطبی ستارے کی طرف کر لیں تو یہ دائیں طرف آپ کی شمال آ گیا، بائیں طرف آپ کی جنوب، اور منہ کی طرف مغرب، اور پیٹھ کی طرف مشرق. ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کی چاروں سمتیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی. پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے بھی، جو کمپاس کے ذریعے بھی لوکیٹ ہو جاتی ہے. لیکن کمپاس نہ بھی ہو، آپ اندازہ کریں سمندر میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کہاں جانا ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے تو نارتھ سٹار کو دیکھ کے وہ اپنی ڈائریکشن کو طے کرتے تھے، ورنہ تو انسان کبھی بھی کنارے تک پہنچ ہی نہ سکے. کوئی حادثہ ہی ہے تو پہنچ جائے، ادروائز انسان کبھی پہنچ نہ سکے کنارے تک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ستاروں کو بھی ذریعہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے بھی تم ہدایت پاتے ہو، راستہ حاصل کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی کنکلوژن دے رہا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا بتاؤ تو کہ جو ان چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، کیا وہ ہستی جو ان کو پیدا فرمانے والی ہے اور وہ ہستی جو خود پیدا کی جاتی ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ہستی پیدا فرمانے والی ہے اور جو ہستی پیدا نہ کرنے والی ہے، خود پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. افلا تذکرون، کیا تم اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو کبھی بھی شمار نہ کر سکو. اللہ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، لیکن آنکھ حرام کاری کی طرف اٹھے اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کی بنائی نہیں کھینچتا، ڈھیل دیتا ہے. زبان فحش گوئی کرتی ہے، زبان کی بولنے کی طاقت نہیں چھینتا، ڈھیل دیتا ہے. بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرتا ہے کہ شاید بندہ میری طرف پلٹ آئے. یہ بھائیو آج جس طریقے سے یہ کھل کر چیز سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اور پھر آپ سورۃ الکہف کے اندر پڑھ کے دیکھیں گے جب ہم وہاں پر پہنچیں گے، اس طریقے سے سورہ لقمان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور بھی ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے اگر اللہ کی تعریف لکھنی شروع کریں. اب یہ انمیجنیبل چیز ہے، یہ حقیقت بات ہے. یہ چیز آج ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو لکھ ہی نہیں سکتا. ایک انسان کے جتنے فیچرز ہیں نا، ایک انسان کے، ان کو نہیں انسان لکھ سکتے. ہر انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد 100 ٹریلین ہے. 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے جتنے پتے ہیں یہ 100 ٹریلین سیلز ہیں، اور یہ صرف ایک بندے کے اندر موجود ہے. 100 ٹریلین، 100,000 ارب، 100,000 ارب. اور 1 ارب بھائی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال زندگی چاہیے. یہ صرف خلیے اگر آپ گننا شروع کریں، ہر خلیے پہ اگر آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ شکر پہلے خلیے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، تو میرا خیال ہے کہ ہم سارے مل کے ایک بندوں کے
پوری زندگی کے اندر خلیوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ تو صرف خلیوں کی بات ہو رہی ہے, باقی چیزوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی, باقی سسٹمز کی. تو یہ اب تو چیز ہمیں سائنس کی برکت سے سمجھ آنا شروع ہوئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے فرمایا تھا, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کے لیے ایسی نشانیاں ان کو دکھائیں گے, یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ حق ہے, اللہ تعالیٰ حق ہے, اور یہ ساری کائنات اس نے پرپس فل پیدا فرمائی ہے. تو انسان یہ گن ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, یہ اللہ کا علم ہے. یہ اتنی بڑی قدرتیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک انسان کا ڈیٹا رکھنا. اس نے تو اربوں کھربوں مخلوقات پیدا کی ہیں, ان کو ٹینیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے. والذین یدعون من دون اللہ. اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء. وہ تو مردہ ہے, زندہ بھی نہیں ہے. جن بتوں کو پکارتے ہو یہ تو مردے ہیں. یا اگر اس کو آپ کسی اور ہستی کی طرف لے جائیں تو وہ بھی دنیا سے جو جا چکی ہے, تو اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو وہ مردہ ہے. وما یشعرون. اور ان کو شعور بھی نہیں ہے ایان یبعثون, کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو ان کو تو خود نہیں پتا ہم نے مرنے کے بعد کب زندہ ہونا ہے. ان کی تو زندگی بھی نہیں ہے تمہاری طرح کی. برزخ کی زندگی ہے عذاب میں یا جزا میں, وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ اس طرح کی زندگی سے تو جا چکے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر اور قبر سے باہر کیا ہو رہا ہے. الہکم الہ واحد. تمہارا الہ اکیلا ایک واحد الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ. پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, قلوبہم منکرہ. ان کے دل منکر ہیں, وہم مستکبرون. اور وہ تکبر کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی یہ تکبر ہی تو ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, لباس اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تمہارا لباس اچھا ہو, اس میں یہ بھی الفاظ ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, ہٹ درمی کی وجہ سے حق بات کو ایکسیپٹ نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. تو یہ تکبر ہی ہے کہ حق بالکل واضح ہو جائے اس کے باوجود انسان نہ مانے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا تمہارے رب نے نازل کیا ہے, قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. تو وہ کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں. جب بات نہیں ماننی, حالانکہ وہ سٹوریاں تو نہیں ہیں, اس کے بعد مورل لیسن بھی ہے کہ بچ جاؤ, اگلی قومیں بھی ہلاک ہوئی تھی پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے, تم بھی برباد نہ ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کا اظہار فرمایا, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ. یہ جو انکار کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں. کاملتن یوم القیامہ. پورا پورا بوجھ اپنی نافرمانیوں کا قیامت کے دن اپنی پیٹھ پر اٹھائیں. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ. اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم, جہالت کے ساتھ. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں, خبردار. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, جو گمراہ ہوئے وہ بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے. دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ اپنے فالورز کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنا بھی بوجھ, اور فالورز کے بوجھ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ پتہ ہی کو نہیں لگا, یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور لا علمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود حق کو واضح کر دیتا ہے. قد مکر الذین من قبلہم. بے شک ان سے پہلے بھی لوگ مکر و فریب کیا کرتے تھے. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد. تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے فریب کی عمارت کو جڑوں سے اکھیڑ دیا. فخر علیہم السقف، اور ان پر چھت اوپر سے گر پڑی، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں تھی. قوم عاد کو، سمود کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جڑ اکھاڑ کے رکھ دی ان کے اوپر سے، ان کے اوپر ان کی چھتیں گر گئیں. کسی پر زلزلہ کی آفت آئی، کسی پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور کسی کو چنگھاڑ سے ہلاک کیا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کو تم میرے مقابلے پر ٹھہراتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے، کہاں ہے؟ آج تیری مدد نہیں کرنے کے لیے وہ آ رہے. قال الذین اوتوا العلم، اور جو اہل علم ہیں وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، قیامت والے دن ان کی طرف سے یہی ندا ہوگی کہ بے شک رسوائی اور بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اہل علم بھی وہاں پر کہیں گے، ان کافروں کو ٹانٹ کریں گے کہ تم دنیا کے اندر حق قبول نہیں کرتے تھے، آج یہ رسوائی تمہارا مقدر ہے. اور اہل حق کا مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور نعمتیں ہیں. اور یہاں پر کافر کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی عیسائی یا ہندو، نہیں. کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.